حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی تراویح 13ویں تراویح ہے۔ آج کے سوا پارے میں 16واں پارہ قال علم مکمل اور 17واں پارہ اقترب للناس، اس کے ربوع تک آج کی تلاوت ہوگی، جس میں سورہ مریم بھی ہے، سورہ طٰہٰ ہے اور سورہ بنی اسرائیل بھی موجود ہے۔ سب سے پہلی ہے سورہ مریم، سورہ کہف کے بعد کی صورت۔ یہ مکی صورت ہے، 90 پر 8 آیتیں اور 6 رکوع پر مشتمل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے امی کا نام ہے مریم، جن کا نام پورے قرآن کریم کے اندر مفسرین کے اعتبار سے تقریباً 30 جگہوں میں آیا ہے۔ دیگر کسی بھی عورت کا نام صاف صاف صراحت کے ساتھ ان کی طرح پورے قرآن میں کسی بھی لیڈی کا، کسی بھی عورت کا نام نہیں ہے۔ مکۃ المکرمہ کے اطراف میں تو نصارہ، عیسائی جو کرسچن ہیں، یہ بڑی آبادی میں موجود نہیں تھے، مگر اسلام کی مخالفت میں کفار، مشرکین نصارہ سے بھی مدد لیا کرتے تھے۔ نیز مسلمانوں کی جو پہلی ہجرت ہوئی حبشے کی طرف، وہاں کی حکومت ہی عیسائیوں ہی کی تھی، نصارہ ہی کی حکومت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں میں جن نبیوں کا تذکرہ ہے، ان سے متعلق بھی مسلمانوں کو صاف بتا دیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ نے اس کو واضح کر دیا۔ سورت شروع ہوتی ہے کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورہ کے آغاز میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کی عمر 120 سال تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اپنی امت کی خراب خستہ حالت کو بھی دیکھتے تھے، اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ میرے بعد میری پوری قوم کے اندر کوئی ایسا نہیں جو امت کی حالت کو درست کرے، سدھارے، کوئی اس کی قابلیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ تنہائی میں جا کے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرنے لگے۔ دعا سے پہلے تو انہوں نے 3 باتیں اللہ سے کہیں، یا اللہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ پھر کہا کہ آپ کی رحمت سے یا اللہ میں مایوس نہیں ہوں۔ پھر کہا کہ دعا کرنے سے میرا مقصد کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، بلکہ دینی منفعت ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بیٹا مانگا۔ اسی لیے کہتے ہیں، اور یہاں پر قرآن کریم میں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایسا بیٹا جو اللہ کا بندہ ہو اور امت کے لیے نفع بخش ہو، کارآمد ہو، اس طرح کے اوصاف کے ساتھ اولاد مانگی، بیٹا مانگا، تو علماء نے فرمایا کہ اولاد نہیں، صالح اولاد کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں پر ہم کو دعا کے بھی چند آداب نظر آتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی پوری عاجزی، قسم پرسی کی حالت کو عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اکڑتے ہوئے نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا یہاں سمجھ میں آتا ہے۔ نمبر 2، اپنی بے بسی کا، اپنے عجز کا، اپنے بے بس ہونے کو اللہ کے سامنے خوب ظاہر کرنا ہے۔ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اللہ کے قدرت کا، رب کی ربوبیت کا اقرار کرنا چاہیے، تو سب کچھ ہے، تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنا مطلب بیان کرنا ہے۔ اور ایک ادب یہ بھی سمجھ میں آیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، چھپ کر اللہ سے دعا کی، اسی طرح سے دعا میں آہستہ اور خفیہ دعا کرنا ہی افضل ہے۔ اولاد کی دعا کرنا جیسا حضرت زکریا نے کی، معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ یہ اولاد مانگنا نبوت کے، زہد کے، بزرگی کے منافی نہیں ہے۔ نیز یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے محال چیزیں تو نہیں مانگنا، لیکن اسباب بعیدہ کے بہت دور کا سبب ہے کہ اس عمر میں اللہ نہیں، اس عمر میں بھی دے سکتا، میاں بیوی تو ہے نا، تو دے سکتا ہے۔ اسباب بعیدہ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ آگے کی آیت ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ انسانوں کی تخلیق کے اصل میں 3 بنیادی طریقے ہم کو سامنے نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مرد عورت ملے، صحبت کرے تو بچے پیدا ہو، یہ عام انسانوں کے پیدائش کا طریقہ۔ نمبر 2 یہ کہ نہ مرد نہ عورت، بغیر مرد عورت کے ملے کہ اللہ تعالیٰ بچے دے دے، جیسے حضرت
इंसान को पैदा कर दे जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। नंबर 3 ये कि बग़ैर मर्द के सिर्फ औरत से अल्लाह इंसान बना दे जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। अल्लाह का एक तरीक़ा है, आप ज़रा देखें इन दोनों में मुआवजना करके। कभी कभी तो अल्लाह एक चीज़ पूछने के बाद, सवाल और दुआ करने के बाद देते हैं, जैसे हज़रत ज़करिया को हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बेटा अता किया था। कभी अल्लाह बग़ैर दुआ किए के, बग़ैर पूछे और तलब के अल्लाह दे देते हैं। जैसे आप देखें हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कोई दुआ नहीं की कि मुझे बच्चा हो, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटे की शक्ल में अल्लाह ने दी। सूरह मरियम की आयत नंबर 35 तक भी, 30 पर 5 तक भी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का अजीब वाक़या और कई सारी चीज़ों का तज़किरा है जिसको इख्तिसार के साथ आप सुन लें। पहली बात तो यह है कि हज़रत मरियम एक मरतबा बैतुल मुक़द्दस के मशरिक़ी हिस्से की तरफ गए। वो क्या मकसद था? या तो तन्हाई में जाके इबादत करना था, या तो गुस्ल करने के लिए तन्हाई में बिल्कुल इंसानों की निगाहों से हटकर गई। वहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। इंसान की शक्ल में आने की वजह से हज़रत मरियम देखकर घबरा गई। पाक बाज इस्मत वाली नेक खातून जो कि थी, इसलिए वो घबरा गई और फ़ौरन कहने लगी, मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ तुझसे। फिर क्या हुआ? उन्होंने इत्तिला दी कि मैं कोई इंसान नहीं, मैं फ़रिश्ता हूँ। तब जाके इनको सुकून हुआ। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उन्हीं लड़के की, हज़रत ईसा की पैदाइश की बशारत दी। उन्होंने ताज्जुब भी ज़ाहिर किया, ऐसा हो सकता कैसा कि मुझे तो कोई किसी लड़के ने, किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया, मेरी शादी नहीं हुई, बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो ताज्जुब का इजहार किया। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि तुम्हारे रब का जो मंशा होता है वो करता है, उसके लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। विलादत हुई। हज़रत मरियम को अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि ख़ास टेले के पास चले जाएं। वो चली गई। वहाँ बग़ैर मौसम के अल्लाह ने खजूर के दरख्त से खजूरों को पैदा करके दिया। वहाँ अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक चश्मा पानी का, मीठे पानी का जारी कर दिया। निफास की मुद्दत तक वहीं ठहरी रहीं। उसके बाद अल्लाह ही के हुक्म से वो बच्चे को, यानी हज़रत ईसा को लेकर वो कौम के पास आई। कौम ने देखते ही बुरा भला शुरू कर दिया, किस्म किस्म के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। हज़रत मरियम ने अल्लाह के हुक्म से ईसा की तरफ, हज़रत ईसा जो बिल्कुल हाथ का बच्चा है, गोद में है, उसकी तरफ इशारा किया तो वो बच्चा बोलने लगा, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, इन्नी अब्दुल्लाह। सबसे पहला जुमला ही उस बच्चे के हज़रत ईसा की ज़ुबान से निकलता है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। यहीं से ईसाइयत की पूरी तामीर, पूरी इमारत ही मुनहदिम हो जाती है कि ईसा खुदा नहीं, खुदा का बेटा भी नहीं, अब्दुल्लाह। बहरहाल यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन पर जो अल्लाह के एजाज़ात और इकरामात हैं, वो 8 किस्म के इकरामात का जिक्र किया है। नंबर 1, हज़रत ईसा ने कहा कि अल्लाह ने मुझे इंजील दी, आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मुझे नबूवत दी, मुझे बरकत वाला बनाया, मुझे शरई अहकाम का मुकल्लफ बनाया। क्योंकि मैं खुदा नहीं ना, तो खुदा की इबादत का मुझे भी हुक्म है कि नमाज रोज़े जैसे इबादतों का मैं भी मुकल्लफ बनाया गया हूँ। और मुझे अपनी वालिदा का, वबर्रम बिवालिदती, मुझे मेरी अपनी वालिदा का फरमाबरदार बनाया। सरकश और बदबख्त मुझे नहीं बनाया। दुनिया और आखिरत में अमन व सलामती की खुशखबरी सुनाई। बहरहाल आगे चलते हैं। वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम, आयत नंबर 40 पर ही एक है। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अरब अरब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को, दीन इब्राहीमी का इकरार करते थे, उनको अपना जद्द अमजद मानते थे। बल्कि अजीब बात तो ये थी कि क्या यहूद, क्या नसारा, क्या मुशरिकीन, तीनों के तीनों अपनी निस्बत हज़रत इब्राहीम की तरफ करके वो हमारे ही जद्द अमजद हैं, ये कहने में फ़ख्र महसूस करते थे। हालांकि असल हक़ तो था मुसलमानों का कि वो हज़रत इब्राहीम के बारे में कहे कि उनके दिन पर तो हम हैं, वो हमारे जद्द अमजद हैं। बहरहाल यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने वालिद को समझाने के अंदर 3 जुमले, या अबती या अबती या अबती, 3 मरतबा 3 आयतें आई हैं। 3 मरतबा ए अब्बू कह के उन्होंने अजीब 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 गरीब अंदाज के ज़रिए से अपने अब्बा को दीन की दावत दी। इसमें हमको ये भी समझ में आता है, आप देखें ज़रा, अम्बिया हमेशा तबलीग का आगाज़ अपने घर से किया करते थे। और तबलीग में हमेशा अम्बिया हिल्म, बुर्दबारी, बिल्कुल सब्र को, हिकमत और दर्दमंदी को, गमखारी को, हमदर्दी को साथ रखते थे दिल में, और नरम लहजे के साथ, नरम लहजे को अपनाते हुए ही बात सामने रखते थे।
اور انبیاء پر ہمیشہ شروع میں تو پہلے میں تو ابتلائیں آزمائشیں ہوئی ہیں، پھر بعد میں رحمت کے دروازے کھلے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کئی طرح کی آزمائشیں، لیکن بعد میں جو اللہ نے رحمت اور فتوحات کے دروازے کھولے تو ان کی نسلوں میں بے شمار انبیاء، برسات بارش کی طرح، رحمت کی بارش کی طرح بے شمار انبیاء ان کی نسلوں میں ہوئے. بلکہ آپ ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا افضل الانبیاء امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسلوں میں پیدا ہوئے. آگے بڑھتے ہیں. وذکر فی الکتاب موسیٰ وذکر فی الکتاب اسماعیل. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورہ مریم کے اندر حضرت موسیٰ کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت یعقوب کا، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سب نبیوں کا بھی مختصر ذکر کیا ہے. سب سے آخر میں ایک آیت دیکھ کے ختم کرتے ہیں اس صورت کی تفسیر کو. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا. بڑی خطرناک آیت ہے. سارے انسانوں کے لیے قیامت میں یہ لازمی طور پر سب انسان کے ساتھ یہ ہوگا کہ سب کو جہنم کے اوپر بنائی گئی پل، برج، جس کو پل صراط ہم کہتے ہیں نا، اس پر سے پار ہونا ہی ہوگا. جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، یہ رمضان ہے، ہم خوب سے خوب نیک اعمال رغبت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر لیں. جن کے پاس نیک اعمال ہوں گے وہ اس پر سے بہت آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے. یہاں بلکہ ایک اور آیت بھی میں کہہ لوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. رمضان ہے، نیک اعمال کرنے کی میں ابھی بتایا، تو نیک اعمال کرنے سے ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں خاص محبت رحمان کی ان ایمان والے بندوں کو ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو انہی میں سے شمار فرمائے. اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ. یہ سورہ مکی صورت ہے، 35 آیتیں ہیں، 8 رکوع ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہوگا. اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، قتل کر دینے کے لیے وہ گئے تھے. مارا بھی اپنی بہن کو، بہنوئی تو چھپ گئے، بہن کو مارا بھی. لیکن وہ تھی حضرت عمر ہی کی بہن، بڑی جرأت والی. انہوں نے بھی ہمت سے کہہ دیا جو کرنا ہے کرو عمر، میں اسلام کو تو چھوڑنے والی نہیں. پھر بعد میں دیکھا کہ کچھ پڑھ رہے تھے نا، کیا ہے یہ، اس پر نگاہ پڑی، ہاتھ لگانے گئے، منع کی. بہرحال جب بہن نے تلاوت کی، بہنوی نے پڑھ کر سنایا، وہ سورہ طٰہٰ ہی تھی وہ، جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لی. اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی کہ یا اللہ ان دو، عمر ابن ہشام، عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے سے تو اسلام ان کو دے کے اسلام کو تقویت دے. بڑی کمزوری اور حالات کا دور تھا مسلمانوں پر، ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے طٰہٰ، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا اصل معنی تو اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے. چلتے ہیں آگے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یہ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح میں ہم کو جہاں سکون کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، دیری کے ساتھ، جہاں قرات کے ساتھ اچھے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو، ایسی جگہ پہنچ کے تراویح میں اللہ کے کلام کو سننے کا اپنا شوق ظاہر کرنا چاہیے. جہاں جلد سے جلد ہو جائے، سمجھ میں بھی نہ آئے، ایسی جگہ جانے میں رغبت نہ ہو. چنانچہ مکے کے شروع دور میں، قرآن کریم کے نزول کے آغاز میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر، پوری رات کھڑے ہو کر قرآن کا جتنا حصہ نازل ہوا ان کی تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا. اللہ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ ایسی مشقت کے لیے ہم نے قرآن نہیں دیا. تو اللہ نے اللہ کے اشارے کو سمجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے معمول بدل لیا. چنانچہ رات میں اللہ کے رسول آرام بھی کرتے تھے، پھر تہجد میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے تھے. چلتے ہیں آگے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. یہاں کیا ہے، آیت نمبر 9 سے لے کر سورہ طٰہٰ میں 90 پر 8 تک بھی تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ہے. جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، ایسے کسی اور نبی کا نہیں ہے. اتنی تفصیل کے ساتھ واقعات ہیں. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے اپنی بیوی کو لے کے واپس ہو رہے تھے، راستہ بھول گئے. میں بڑے اختصار کے ساتھ اشارے میں بولوں گا. راستے میں ایک درخت کو دیکھا جلتے ہوئے، اپنی بیوی کو کہا کہ تم یہیں رکو، میں جا کے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ راستہ ہم کو روشنی کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ ہم کہاں چل رہے ہیں. بڑی تاریکی تھی. قریب جا کے دیکھا، وادی میں چڑھ کے وہاں درخت کے پاس پہنچ کے دیکھا کہ درخت میں آگ تو ہے، لیکن درخت کا کوئی پتا یا درخت کی کوئی ٹہنی آگ کی زد میں نہیں ہے، کوئی جل نہیں رہی ہے، بلکہ وہ تو آگ بربادی کے بجائے خوبصورتی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو تعجب سے دیکھ ہی رہے تھے کہ درخت سے آواز آئی
کہ اے موسیٰ فخلعنا علیک، اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ وادی مقدس طویٰ میں کھڑے ہوئے ہو۔ پھر فرمایا کہ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ سے مکالمے کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ، وحی ہوئی، مکالمہ ہوا، شریعت کے احکام ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، خاص طور پر آیت نمبر 25 کے اندر ایک دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ یہ بہترین دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو بھی یاد کر لینا اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا جو عجیب و غریب حال ہے اس کو بھی اللہ نے یہاں بتایا کہ جب پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے بتایا کہ تم بچے کو صندوق میں رکھو اور اس کو پانی کے بہاؤ میں رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی انہوں نے کیا۔ بہن ساحل پر سائیڈ میں چل رہی تھی، دیکھتے دیکھتے چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، صندوق میں پانی میں جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا مختصراً، پھر ماں کو اللہ نے دودھ پلانے والی عورت کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس محل میں پہنچا دیا، وہیں جہاں پر حضرت موسیٰ کی تربیت ہوئی، پرورش ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آپ نے قبروں میں تدفین کے موقع میں اس کو سنا ہوگا، اس آیت کو۔ اس میں کہتے کہ اللہ جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا جاتا اسی مٹی میں اس کو جانا ہے اور اسی مٹی سے قیامت میں اس کو اٹھایا بھی جائے گا۔ پہنچتی ہے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدہ، میں ابو بکر عمر ایک ہی جگہ کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ تینوں بزرگان دین، یہ تینوں بزرگ ایک ہی جگہ مدفون ہیں اور قیامت میں ایک ہی جگہ سے یہ اٹھیں گے بھی۔ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا، لیکن روایتوں کی روشنی میں ہم کو پتہ چلتا ہے باپ کے نطفے کو جب اللہ تعالیٰ ماں کی کوکھ میں پہنچاتے ہیں، وہیں پر فرشتے کے ذریعے سے جس مٹی کے ذرات کو فرشتے کے ذریعے سے اس نطفے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، وہ انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے آخر دفن وہ اسی مٹی میں ہوگا، اسی جگہ میں وہ مدفون ہوگا اور وہیں سے قیامت میں اس کو اٹھایا بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ سعادت کا، خیر کا معاملہ کریں۔ بابرکت مٹی سے، بابرکت ہستیوں کے ساتھ اٹھنے کا، مدفون ہونے کا اللہ ہم کو اس ایسی سعادت نصیب کریں۔ چلتے ہیں آگے۔ جنت کے اندر حضرت آدم حضرت حوا کا ممنوع پھل کھا لینا، وہاں سے ان کے کپڑوں کا اتر جانا، پھر جنت سے زمین میں بھیجے جانا، ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں دو لفظ ہیں، صرف ان کو میں علماء حفاظ کے لیے کہنا چاہوں گا۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، عصا کا معنی ہے بغیر ارادے کے ایک کام کر دینا۔ چنانچہ حضرت آدم حضرت حوا سے بغیر ارادے کے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہے کام، یہ بغیر ارادے کے کر دیا۔ فغوا، غوا کا معنی بھی یہاں پر ایسا کرنا چاہیے، دنیا کے اعتبار سے جو مشقت والا کام ہے، جو جس سے راحت ختم ہو جاتی ہے، ایسا کام کر دیا۔ چلتے ہیں وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، آیت نمبر 25 میں اللہ نے پانچوں نمازوں کا تذکرہ کیا ہے، علماء مفسرین نے اس کو واضح کیا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کے واسطے سے مسلمانوں کو بتایا کہ دنیاوی راحت اور دولت، اس مال کی طرف للچائی نگاہ نہیں ہونی چاہیے، بے رغبتی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما، آیت نمبر 100 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن سے اعراض کرنے میں کیا وعیدیں ہیں اس کو سنایا ہے۔ کیا ہے اصل میں بہت اختصار کے ساتھ آپ سمجھیں، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے دور ہرگز کسی مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اعراض عن القرآن کی چند صورتیں ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 یہ ہے کہ تلاوت ہی نہ کرے، یہ بھی قرآن سے منہ موڑنے کی صورت ہے، یا قرآن کی تلاوت تو جانتے ہیں یا تلاوت جانتے ہی نہیں ہیں اور سیکھتے بھی نہیں ہیں، نہ سیکھنا نہ سکھانا یہ بھی اعراض عن القرآن ہی ہے، یا پڑھنا تو معلوم ہے لیکن بے ڈھنگے طریقے سے بغیر تجوید کے، یہ بھی قرآن سے اعراض ہی کی، لاپرواہی کی علامت ہے، یا یہ کہ پڑھتے ہیں لیکن بڑی لاپرواہی کے ساتھ، دل حاضر نہیں، خشوع خضوع نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کا انداز نہیں ہے، تو یہ بھی
डरने की चीज़ है। इसी तरह से कुरान को तो पढ़ते हैं, आलिम होने के बावजूद समझने की फ़िक्र नहीं है, तो ये भी एराज़ अनिल कुरान है। सबसे आखिर में कोई आलिम हो, आलिमा हो, कुरान के माने मतलब को समझे, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल करने की फ़िक्र ना हो, तो ये भी कुरान से एराज़ी की एक सूरत है। 16वें पारे के बाद 17वां पारा शुरू होता है और उसके आगाज़ में है सूरतुल अंबिया। इसकी कुल 122 आयतें हैं, 7 रुकू हैं। इस सूरत का ये नाम है सूरतुल अंबिया क्योंकि इस सूरत में, चूँकि ये 17वां पारा भी है और चूँकि इस सूरत के अंदर 17 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, इसलिए इस सूरत का नाम ही रख दिया गया सूरतुल अंबिया। मक्की सूरतों में उमूमन बयान होने वाले 3 अकाइद, तौहीद, रिसालत और आखिरत, इन्हीं का यहाँ पर भी जिक्र है। रिसालत के मुनकिरीन को समझाया गया कि देखो, हमेशा से रोज़ अव्वल ही से अल्लाह नबी बनाकर भेजता तो इंसान ही को, किसी फरिश्ते को या जिन को नहीं भेजता था। और यहाँ आयत है बहुत ज़रूरी समझने की, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। यानी लोग दो तरह के होते हैं, एक किस्म के लोग वो हैं जिनके पास इल्म है, जिनको समझ है, दूसरे वो जिनके पास इल्म नहीं है। चुनाचे जिन लोगों को इल्म नहीं है, ये ला इल्म लोग, अमल करने के लिए अहले इल्म से रुजू करें, उनसे पूछकर उन्होंने कुरान हदीस से जो मसला बताया उसके मुताबिक अमल करके चलें। इस ज़माने में मुफ्तियों से, उलमा से मसला पूछ के चलना और इसी तरह से तकलीद, जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, अहले सुन्नत वल जमात के जो 4 अइम्मा हैं रहिमहुमुल्लाह, इनकी तकलीद जो कर रहे हैं वो मुक़ल्लिदीन के लिए बशारत भी है, तसल्ली भी है इसके अंदर। सबसे आखिर में आज के सवा पारे की आखिरी आयत, इसी के साथ तफसीर ख़त्म करते हैं। वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमू नफ़्सुन शैआ। क़यामत में अल्लाह ताला आमाल को, हम जो दुनिया में आमाल करते हैं, रमज़ान में हमारे जो आमाल हैं, इन सारे आमाल को अल्लाह क़यामत में शक्ल दे देंगे, जिस्म दे देंगे, उसकी एक ख़ास शक्ल हो जाएगी। इसको अल्लाह तराजू में क़यामत के अंदर वहाँ रख कर तोलेंगे। यहाँ हम मुसलमानों को, मुसलमानों का ईमान तो इस पर है ही, ईमान बिल गैब तो हम रखे हुए हैं, तो हम मुसलमानों को चाहिए कि इस रमज़ान को गनीमत जानकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आमाल खैर कर लेना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन।